اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ صحابہ کی تربیت کرتے تھے اور مختلف جگہوں پہ جب سچویشن ہوتی تھی وہ مثال کے ذریعے سے سمجھایا کرتے تھے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے ساتھ ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو راستے میں ایک مرا ہوا بکری کا بچہ پڑا ہوا تھا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص ہے جو اس کو 1 درہم میں خرید لے. اب مرا ہوا بکری کا بچہ پڑا ہوا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم میں سے کوئی ہے جو اس کو 1 درہم میں خرید لے. تو صحابہ نے فوراً جواب دیا کہ اللہ کے رسول یہ تو چھوٹے کانوں والا بکری کا بچہ ہے, اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی, تو مرے ہوئے کو 1 درہم میں بلا کوئی کیوں خریدے گا. جو بکری کے بچے عرب کے اندر اور بلکہ آج بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو بکرے ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے کان چھوٹے ہوتے ہیں ان کی ویلیو کم ہوتی ہے, ان کی قیمت کم ہوتی ہے, اور جو بکرے جن کے کان لمبے لمبے ہوتے ہیں, بڑے ہوتے ہیں, وہ قیمت کے اعتبار سے مہنگے ہوتے ہیں. تو صحابہ نے کہا کہ اگر یہ زندہ بھی ہوتا تو چھوٹے کانوں والا تھا تو اس کی کوئی اتنی ویلیو نہیں تھی, لیکن یہ تو مرا ہوا ہے تو مرے ہوئے کو تو 1 درہم میں کوئی بھی نہیں لے گا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس دنیا کی حیثیت اس مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی کم تر ہے. Now think about it کہ جہاں پہ مرا ہوا بکری کا بچہ پڑا ہے تو کیا ہمارا دل چاہتا ہے اس کے پاس سے گزرنے کا؟ ہم تو اس کو کہتے ہیں یہ کچرا ہے, یہ بدبو ہے, یہ گندگی ہے, stay away from it, اس کے قریب مت جاؤ, یہ نہ ہو کہ تمہیں کوئی بیماری لگ جائے. اور اس کی اسمیل اتنی گندی ہوتی ہے مرے ہوئے جانور کی کہ انسان اس کے قریب کھڑا نہیں ہو سکتا. تو جس چیز کی حیثیت یہ بھی نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اس سے بھی کم تر ہے, تو جو چیز مرے ہوئے بکری کے بچے سے بھی کم تر ہے, گلی سڑی ہوئی کچرا چیز ہے, اس کے پیچھے ہم کیسے بھاگ سکتے ہیں؟ کبھی ہم پسند کریں کہ مرا ہوا بکری کا بچہ پڑا ہو اور ہم اس کو اٹھا کے اپنے گھر میں لے آئیں, تو اس کو تو اٹھا کے ہم گھر میں لے کے نہیں آتے, لیکن اس دنیا کا مال و متاع جو کہ اس سے بھی کم تر ہے اور اس دنیا کی زندگی جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں اس کی ویلیو اس سے بھی کم تر ہے, اس کو ہم بڑے شوق سے اڈاپٹ کرتے ہیں اور اس کے پیچھے ہم اپنی زندگیاں لگا دیتے ہیں. تو یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو مثال سے سمجھایا کہ دیکھو یہ دنیا کی زندگی اللہ کے نزدیک اس سے بھی کم تر ہے. تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ یہ حقیقت اس کی کیا ہے. اسی طریقے سے ایک مرتبہ کچھ لوگ علی رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور ان کے پاس بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے کہا کہ آپ ہمیں اس دنیا کے بارے میں کچھ بتائیے. تو علی رضی اللہ عنہ نے بڑی خوبصورت طریقے سے جواب دیا اور فرمایا کہ میں تمہیں اس چیز کے بارے میں کیا بتاؤں کہ جس کا ابتدائی حصہ مشقت ہے اور جس کا آخری حصہ فنا ہے, جس میں مالدار فتنوں میں پڑا ہوا ہے اور غریب جو ہے پریشان ہے, اور جس کا حلال حساب ہے اور جس کا حرام عذاب ہے. سبحان اللہ, کیا خوبصورت طریقے سے علی رضی اللہ عنہ نے اس پوری دنیا کی زندگی کا ایک نقشہ بیان کیا. اور ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لیں, واللہ اٹ از ریالٹی, بالکل صحیح بتایا کہ ہم میں سے ہر انسان ان میں سے کسی نہ کسی سچویشن سے گزر رہا ہوتا ہے. ایک تو مشقت کا حصہ ہے, شروع کا حصہ انسان کے اندر انرجی ہوتی ہے, طاقت ہوتی ہے, پاور ہوتی ہے, انتھوزیازم ہوتا ہے, انسان بھاگ دوڑ کرتا ہے کہ میں نے اپنا کیریئر بنانا ہے, میں نے بزنس اسٹیبلش کرنا ہے, میں نے بڑا آدمی بننا ہے, میں نے دنیا اچیو کرنی ہے, بڑے بڑے پلانز ہوتے ہیں. اور 30 سال 40 سال جو انسان کی زندگی کا پیک ہوتا ہے, انسان اپنی زندگی کا پیک ایک مشقت میں گزار دیتا ہے اس دنیا کے اندر بہتری لانے کے لیے. اور خاص طور پہ بہت سارے نوجوان ہیں جن سے میری اکثر انٹریکشن بھی ہوتی ہے, تو ان کا ایک کانسیپٹ ہے کہ جی 35 سال سے پہلے شادی نہیں کرنی. کیوں بھائی؟ میں چاہتا ہوں کہ 35 سال میں جا کے جب میں سیٹل ہو جاؤں گا پھر میں شادی کروں گا. اور بائی دا ٹائم آپ 35 سال کے ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ کے جاتے ہیں. آپ 70 سال کی ایوریج لائف اگر لگائے تو 50% تو گزر گئی. تو کیا ہے کہ شروع کا ایسا مشقت, بھاگ دوڑ بہتر کرنا ہے, جاب بہتر کرنی ہے, کیریئر میں فلرش کرنا ہے, بزنس اسٹیبلش کرنا ہے, تو یہ ساری چیزیں اس میں گزر جاتی ہیں. اور پھر جب شروع کا ایسا مشقت کا گزر جاتا ہے تو آخری وقت آ جاتا ہے جو فنا کا ہے. بائی دا ٹائم انسان اپنے آپ کو فیل کرتا ہے کہ میں سیٹل ہو گیا ہوں, اب میرے پاس مال ہے, اب میرے پاس فائنینشیل سٹیبلٹی ہے,
اس کے اندر انرجی ختم ہو جاتی ہے اور اس کو لگتا ہے کہ اب میرے جانے کا وقت آ گیا. تو پہلا حصہ مشقت اور آخری حصہ فنا. اور جس کا حلال جو ہے اس کا حساب ہے اور حرام میں عذاب ہے. اگر حلال طریقے سے مال کمائیں گے تو تب بھی حساب تو دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں رکھا کہ اچھا جو تم حلال طریقے سے کماؤ گے اس کا کوئی حساب نہیں ہے. حلال طریقے سے کمائیں گے تب بھی حساب ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا تھا, کیسے کمایا تھا, کدھر خرچ کیا تھا, ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے. اور اگر حرام سے کما رہے ہیں تو ویسے ہی عذاب ہے کہ حرام کمانے کی وجہ سے عذاب ہے. تو جس کے حلال میں حساب اور حرام میں عذاب. اور جس میں مالدار جس کو مال ملتا ہے وہ فتنوں میں پڑ جاتا ہے, کیونکہ جب مال ہوتا ہے انسان کے پاس تو مال کے ذریعے سے جو فتنوں کے دروازے کھلتے ہیں وہ غربت کے اوپر نہیں کھلتے. غربت کے اندر بھی انسان کے اوپر چیلنجز ہوتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ غریب ہونا کوئی آسان چیز ہے یا اس میں کوئی مشکلات نہیں ہوتی, لیکن جو بڑے تباہ کر دینے والے فتنے ہیں وہ زیادہ تر ان کا تعلق مال کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب انسان کے پاس مال بہت زیادہ آتا ہے تو انسان کے لیے وہ فتنے کھل جاتے ہیں جو کہ اس کے لیے بڑے بڑے ہلاکت کا سبب بن سکتے ہیں. تو فرمایا کہ جس کا مالدار فتنوں میں ہے اور جس کا غریب جو ہے وہ پریشان ہے. تو اس دنیا کا ایسا نقشہ بیان کیا کہ حقیقت میں کسی حال میں بھی ہم اس دنیا میں ہیں تو اس دنیا کی حیثیت اور اس دنیا کی زندگی انسان کے لیے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ مشکلات ہی ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم اس دنیا کی زندگی کو فوکس کریں اور یہاں پہ اپنا وقت ان چیزوں میں گزاریں کہ جو اللہ کی نافرمانی کی ہیں, اللہ سے دور کرنے والی ہیں, اللہ سے غافل کرنے والی ہیں, ہمیں فوکس کیا کرنا ہے کہ ہم اپنی زندگی ان چیزوں پہ گزاریں جو اللہ کی رضا کے لیے, کیونکہ ہم نے اس دنیا کو ویسے بھی چھوڑ کے چلے جانا ہے. اسی طریقے سے ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ چند صحابہ کے ساتھ گزر رہے تھے تو راستے میں نا ایک کچرا پھینکنے والی جگہ بنی ہوئی تھی. جہاں پہ ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے نا اکثر باہر بڑے بڑے جو ہیں وہ ڈرمز پڑے ہوتے ہیں جس میں لوگ کچرا پھینکتے ہیں. تو ہم بھی جب اس کے پاس سے گزرتے تو کوشش کرتے ہیں, ہمیں نظر آتے تو ہم تھوڑا سا دور سے گزرتے ہیں کہ اس کے قریب سے گزریں گے تو اس میں سے اسمیل آئے گی. تو عمر رضی اللہ عنہ جب گزر رہے تھے اس جگہ کے پاس سے تو صحابہ بھی ساتھ تھے. تو عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہ رک گئے, اس کچرے کے پاس کھڑے ہو گئے. اب جب وہ کھڑے ہو گئے تو باقی صحابہ تھوڑی دیر تو رکے, لیکن وہاں پہ اتنی اسمیل تھی اس چیز کی, اتنی بدبو تھی, تو اس بدبو سے انہیں تکلیف ہونا شروع ہوگی. تو صحابہ کہنے لگے کہ امیر المومنین آگے چلیے, یہاں تو بڑی بدبو ہے, اس میں تو یہاں پہ کھڑا نہیں ہوا جا رہا. تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں تمہیں اسی وجہ سے میں یہاں پہ کھڑا ہوا تھا کہ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا کہ یہ تمہاری وہ دنیا ہے جس پر تم لوگ حرص کرتے ہو. یعنی یہ جو کچرا ہے یہ تمہاری وہ دنیا ہے جس کے پیچھے تم لوگ بھاگتے ہو, جس کی تمہیں حرص ہے. تو انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ایک ڈیفرنٹ طریقے سے ایکسپلین کیا کہ یہ کچرا ہے جس کے پیچھے تم بھاگتے ہو, جس کے پیچھے تم اپنی انرجیز لگاتے ہو, جس کے پیچھے تم اپنا وقت ضائع کرتے ہو, وہ حقیقت میں کچرا ہے. تو ان کو اس طریقے سے سمجھایا کہ اس کے پیچھے بھاگنے کا فائدہ نہیں ہے, کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اس نے ختم ہو جانا ہے اور اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. تو کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اور پھر آگے صحابہ نے بھی اس چیز کو سمجھا بھی اور پھر آگے لوگوں کو بھی اسی طریقے سے سمجھایا تاکہ اس کی حقیقت کو سمجھیں اور اپنی آخرت کی تیاری کریں.